الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى رمضان المبارک گزر گیا، بس تھوڑا سا ایک دن اور ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 دن اور ہے۔ آج کا تو گزر گیا نا، سحری کھا لیں تو سمجھ لیں کہ روزہ ہو گیا۔ 1 دن ہوگا یا 2 دن ہوگے، یہ تو ہر صورت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کیلنڈر والے کچھ کہتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کا نظام اس کی اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ کسی کے کیلنڈر اور کسی کی تقویم کا تابع نہیں ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین تقویم یا کیلنڈر القریٰ تقویم ہے، جو کہ سعودی عرب کی سرکاری تقویم ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تقویم بھی غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تقویم بنانے والے انسان ہیں۔ چاہے کتنی محنت، چاہے کتنی بڑی ٹیم اور چاہے کتنے بھی علوم، آج ظاہر ہے کہ علوم کا یہ حال ہے کہ ہر معاملے میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود کبھی کبھی یہ نظام فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا نظام اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جب چاہے گا چاند دکھلائے گا، جب تک نہیں چاہے گا چاند سامنے نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اگلے دن اگنے کا، اگلے دن دوبارہ طلوع ہونے کی باقاعدہ اجازت مانگتا ہے، اور اگر اللہ اجازت دے تو طلوع ہوتا ہے، نہیں تو دنیا اندھیر ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات اس کے تابع ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ تسبیح، ہر چیز، کائنات کی چھوٹی کیا اور بڑی کیا، انسان، جن، حیوان، جمادات کیا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کے تابع ہے۔ 2 پارٹیاں ایسی ہیں جو اللہ کے تابع، ساری کی ساری نہیں، لیکن ان میں بھی اللہ کے بہت سارے بندے ہیں، جن اور انسان۔ یہ 2 ایسی انواع ہیں بنی نوع اللہ کی مخلوقات میں سے کہ یہ تابع نہیں سراسر۔ آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، جنوں کی تعریف، ابلیس انہی میں سے ہے، شیاطین انہی میں سے ہیں، اور انسانوں کی تاریخ فرعون، حامان، ابو جہل، ابی بن خلف، اور بڑے بڑے ظالم اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے
आना रब्बुकुमुल आला, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं लेकिन अल्लाह के नाफरमान। फरिश्ते इतनी बड़ी ताकत वाले हैं लेकिन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, उनमें से कोई फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करता। व यफअलून मा युमरून, वो सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है। अल्लाह ताला हमें भी अपना ताबेदार बनाए, फर्मा बरदार बनाए, अपना इताअत गुजार बनाए। रमज़ान का महीना आया, रहमतें बरकतें, मस्जिदें माशाल्लाह भरी हुई, रौनकें, अफ्तार कैंप, बड़े बड़े कैंप जिनमें लोग इकट्ठे रोज़ा खोल रहे हैं, रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। हर तरफ रौनक और तरह तरह की रौनकें। ये सारी रौनकें बखेरते बखेरते अब 1-2 दिन रह गए हैं। इन आखिरी दिनों में आदमी को अगर कोई कमी कोताही करता रहा है तो उसे मायूस नहीं हो जाना चाहिए कि रमज़ान तो अब 1-2 दिन रह गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर शैतान के बहकावे में आकर या किसी भी वजह से पिछले दिनों में उससे कोताही हो गई, रोजे छोड़ बैठा, रोजे तोड़ बैठा, कई और गुनाह कर बैठा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाजे से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। फ़इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफ़िरून, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रहमतों से तो काफिर मायूस होते हैं, मुसलमान मायूस नहीं होता। अगर कोताहियां हुई हैं, कमी बेशी हुई है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। इंसान के लिए उसके आखिरी सांस तक मा लम युगरगिर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक उसके गले से वो खड़खड़ाहट शुरू नहीं हो जाएगी, मौत से पहले जो आवाज़ बदल जाती है सांस की भी, तब तक उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। और इस दुनिया के लिए तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है हत्ता ततला उश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, यहाँ तक कि सूरज मगरब से तुलू हो जाए। अल्लाह कितना गफूर है, कितना रहीम है। हर रोज़ ऐलान करता है कि अगर दिन भर तुमने गुनाह किया है, रात को मेरी तरफ आ जाओ, रात भर गुनाहों में गुजारी है, दिन को मेरे सामने आ जाओ, तौबा करो, मैं तौबा कबूल करता हूं। और आदमी जब तौबा कर ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह धो देता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू। और अगर अपने गुनाहों पे आदमी नादिम हो जाए, अन्नदमु अत्तौबा, ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू, तौबा करने वाला गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और अगर गुनाह पे नदामत हो गई कि या अल्लाह मैं ये क्या कर बैठा, आइंदा कभी नहीं करूंगा, तो ये तौबा है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों में कमी हो गई, एक सही मानों में 1 मिनट लगता है तौबा करने में, लेकिन अगर सच्चे दिल से करें, कहीं थोड़ी देर के लिए अल्लाह के साथ डायरेक्ट डायलिंग खोल लो। आज तो डायरेक्ट डायलिंग तो बड़ी मारूफ हो गई है ना। हमारी मुश्किल ये है कि हम हर जगह डायरेक्ट डायलिंग करेंगे, जब अल्लाह की बारी आएगी तो नहीं। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को तौहीद का पाबंद बनाए, तौहीद का इल्म अता फरमाए। अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाओ, अकेले बैठ जाओ, अल्लाह के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लो। अल्लाह गफूर रहीम है। और पिछले दिनों में
اگر کہیں کمی بیشی ہو گئی ہے تو ابھی وقت باقی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے پچھلے گناہ دھل گئے۔ جیسے ہی آپ نے توبہ کی، ساری زندگی کے پہلے گناہ معاف۔ سحرۃ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون اپنے جادوگروں کو لایا تھا، جادوگر کافر ہے، جادو کرنا کفر، گناہ کبیرہ، اور جب انہوں نے توبہ کی اس کے بعد انہیں تو نماز، روزہ، حج، زکات کسی کام کا موقع ہی نہیں ملا۔ فرعون نے انہیں پھانسی چڑھوا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمیں اب حق معلوم ہو چکا ہے۔ ہمیں لمبے چوڑے اعمال کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دل میں صحیح معنوں میں توبہ کا جذبہ جاگ اٹھے، اور پھر اللہ کی توحید پر ہمارا صحیح معنوں میں ایمان ہو، تو چھوٹے موٹے اعمال کے ساتھ بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہماری زندگی شرک سے لت پت رہے گی، ہر وقت شرک، اٹھتے ہوئے شرک، بیٹھتے ہوئے شرک، اپنے گھر میں شرک، باہر جائیں تو شرک، اب کیا اعمال کریں گے جبکہ مشرک کے تو اعمال ہی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی موقع دیا ہوا ہے، یہ 2 دن باقی ہے۔ یہ 2 دن ہیں، ممکن ہے کہ عید اتوار کو ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عید تھوڑا آگے ہو جائے، 1 دن آگے ہو جائے۔ اگر روزہ 1 بڑھ گیا تو کیا خیال ہے؟ الحمدللہ 1 دن ہمیں رحمتوں کا اور مل گیا۔ ہمارے دل میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا شام کو آج بھی چاند نظر نہیں آیا، صبح روزہ رکھنا پڑے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے دل کے ساتھ، پورے من کے ساتھ عبادت گزار بنیے۔ 1 دن بڑھ گیا، انتہائی مسرت اور خوشی ہونی چاہیے۔ 2 دن ہیں آج سمیت یا 3 دن ہیں، لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، رشتہ استوار کر لیں، ہمارے لیے یہ دن بھی بہت ہے۔ پچھلے گناہوں کو دھو لیں، چادر سفید صاف ہو جائے، آئندہ اس کو بچا کے رکھیں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، پہلے حصے میں کمی ہو گئی ہے تو کم از کم آخری حصہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں گزار لیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اگر خاتمہ صحیح ہو گیا تو سارا کچھ ہی صحیح ہو گیا۔ آدمی ساری عمر بڑا مومن رہے اور آخری جاتے جاتے کلمہ نصیب نہ ہو، کفریہ کلمات کہتے ہوئے اور کفریہ کام کرتے مر جائے، ساری زندگی کی عبادت برباد ہو جائے۔ اور جادوگروں نے ساری عمر جادو کرتے کرتے گزاری، آخرت میں اللہ کی توحید کو قبول کیا اور اللہ رب العزت نے بیڑا پار کر دیا۔ ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس 1-2 دن کو، ان کی چند گھڑیوں کو ہم خالی نہ جانے دیں۔ کوشش کریں قرآن کریم پڑھیں، کوشش کریں نوافل ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ابھی یہ 2-3 دن میں تو آپ کو معلوم ہے قوموں کی حالت بدل جاتی ہے، تو یہ تو ہمارے سامنے 2-3 دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ بظاہر یہ مطلق آیت ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو پاک کر لے گا شرک سے، دل کو شرک سے پاک کر لے، باقی اعضاء کو گناہوں سے پاک کر لے، توبہ طائب ہو جائے تو وہ فلاح پا گیا۔
اور ساتھ ہی وہ اللہ کا ذکر بھی کرے اور نمازیں بھی پڑھے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ خاص زکوٰۃ الفطر کے بارے میں ہے۔ تزکا، اس نے زکوٰۃ الفطر، فطرہ یا فطرانہ ایک ہی چیز ہے نا، کوئی فطرہ کہتا ہے، کوئی فطرانہ کہتا ہے، کوئی زکوٰۃ الفطر کہتا ہے، عربی میں زکوٰۃ الفطر ہی ہے۔ اس آیت میں بلکہ ایک حدیث بھی صحیح ابن خزیمہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ایک خاص زکوٰۃ الفطر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اتنا ہی نہیں، بعد میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان سے بھی یہ وارد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور مفسرین میں سے بہت بڑے پاک باز اور بہت بڑے عالم ابو العالیہ اور خوابوں کی تعبیر کے ماہر تابعی، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور 5ویں خلیفہ راشد کہہ لیں یا 6ٹھے خلیفہ راشد، لیکن انہیں خلیفہ راشد کہا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ بن عمر صحابی، بعد والے تابعین، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان آیات سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے، فطرانہ ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے فطرانہ ادا کیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا، کامیابی پا گیا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے نا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرو، حکم دیا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر ادا کرو، اور ساتھ ہی آیت پڑھا کرتے تھے، 2 آیتیں ہیں، قد افلح من تزکا 1، آیت نمبر 14، وذکر اسم ربہ فصلی آیت نمبر 15، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو جمعہ میں عیدین میں عموماً پڑھی جاتی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، بدو، ریگستان سے، جنگل سے آیا، اور وہ اعرابی عموماً آپ جانتے ہیں آج تک بھی جو بدو ہیں وہ ذرا اسپیشل قسم کی طبیعت کے، نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، ان کی یونیورسٹی وہیں ریت میں ہی ہوتی ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اونٹوں کے درمیان، بکریوں کے درمیان۔ یہ اعرابی ہیں اور صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ زیادہ تو علم نہیں ہے، مجھے کچھ بتائیے کہ میں نجات پا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض بتائے، فرائض، نوافل طول طویل عبادت نہیں سکھلائیں بلکہ کہا فرائض۔ وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نہ ان میں سے کچھ کم کروں گا نہ زیادہ، یعنی آپ نے جو حکم دیا میں پورے کا پورا نافذ کروں گا۔ جب اٹھ کے نکلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلاح ان صدقہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے، افلاح ان صدقہ، اگر اس نے جو کہا ہے سچ کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلاح، اور یہاں افلاح من تزکا، جس نے زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کیا وہ فلاح پا گیا۔ تو زکوٰۃ الفطر نفل ہوئی، سنت ہوئی یا فرض ہوئی؟ وہاں فرائض پر فلاح ہے، اور یہاں زکوٰۃ الفطر پر فلاح ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی نفلی صدقہ نہیں ہے، فطرانہ جو ہے نفلی صدقہ نہیں۔ یہ دیکھیں رمضان مبارک کا سمجھے کہ ایک آخری سا عمل اور ایک اہم عمل،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اگر اس پر عمل کر گیا تو فلاح پا جائے گا. اسی طرح یہ فرض ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ نتیجہ نکالا کہ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے. اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت احادیث میں بھی موجود ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں امرا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرف روانہ ہونے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا. امرا کا معنی حکم، آرڈر. تو گویا کہ زکوٰۃ الفطر مستحب نہیں، زکوٰۃ الفطر مندوب نہیں، زکوٰۃ الفطر سنت نہیں، بلکہ یہ فرض ہے. بعض علماء نے کہا کہ فرض نہیں، یہ واجب ہے. کچھ اہل علم کے نزدیک واجب فرض سے تھوڑا کم اور سنت موقدہ وطر سے تھوڑا اوپر، لیکن بظاہر یہ کوئی فرق نہیں ہے. ائمہ اربعہ میں سے بھی 3 امام فرض اور واجب کو ایک مانتے ہیں، اور ایک امام جو ہے وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، لیکن بظاہر فرق نہیں. جنہوں نے واجب کہا وہ بھی فرض، اور جنہوں نے فرض کہا وہ بھی فرض. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے وہ یقیناً فرض ہوتا ہے، وہ فرض قرار پایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو ہیں اس سلسلہ میں کئی ہیں. یہ فطرانہ فرض کب کیا گیا؟ یہ بھی تو آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے نا کہ نماز کب فرض کی گئی، حج کب فرض ہوا، روزے کب فرض ہوئے. سن 2 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ہیں. سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کی یہ جو عید ہمارے یہاں رہی ہے عید الفطر، عید الفطر سے 2 دن پہلے صدقہ فطر فرض قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دی. اس حدیث میں لفظ ہی فرض ہے، واجب کا ذکر ہی نہیں، سیدھا سیدھا فرض. زکاۃ الفطر کا 1 سا تمر، 1 سا تو معروف ہے نا، یہ فطرانہ 1 سا. 1 سا یہ 4 مد 1 سا ہوتا ہے. اور مد کتنا ہے؟ یہ نارمل سے ہاتھوں کو 2 ہاتھوں کو جوڑ کر اس میں جتنے دانے ڈالے جائیں یہ ہے مد. اور اس میں کھجوریں یقیناً دانوں سے بہت زیادہ آ جائیں گی، کیونکہ دانے تو ادھر ادھر گریں گے، اور کھجوریں آپ 2 ہاتھوں میں اچھی بلی پکڑ سکتے. 4 مد 1 سا یہ ہے فطرانہ. یہاں عربوں میں یہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. ہمارے برصغیر پاک و ہند کے علماء نے بڑی باریکیاں، بڑی محنتیں کی اور اس سا کی 4 مد کا وزن لگایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 کلو اور 100 گرام. اب چونکہ سا بھی 2 طرح کا ہے، ایک سا عراقی اور ایک سا حجازی. سا حجازی سا نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا، اس کے وزن میں بعض اہل علم نے کچھ تھوڑا سا زیادہ قرار دیا، تھوڑا سا کم قرار دیا. عرب اس معاملے میں بڑا اچھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2.25 اور 2.5 کیا ہوا، سیدھا سیدھا راؤنڈ فگر کریں، کتنا بنا؟ 3 کلو. اگر 3 کلو چاول یا 3 کلو کھجور یا 3 کلو کشمش یا 3 کلو پنیر
یا 3 کلو جو یا گندم. اگر 3 کلو ان 4-5 چیزوں میں سے صدقہ کرنے سے ہمارے 30 روزے پاک ہو جائیں تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ ہم انسان ہیں، کتنی بھی احتیاط کرتے رہیں گے، روزہ رکھا ہوا ہے، اچانک کسی کے بارے میں غیبت نکل گئی. روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی آ گئی، منہ سے گالی نکل گئی. روزہ رکھا ہوا ہے، آنکھ غلط جگہ پہ پڑ جائے تو گناہ نہیں، ڈال لی. آنکھ پڑ جائے اور آنکھ ڈال لی جائے، فرق ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، برادر امزاد ہیں. انہیں فرمایا علی ان لک الاولی، اے علی اچانک نظر پڑ جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن دوبارہ بھی نظر پڑے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نظر پڑ جانا اور بات ہے، اور نظر ڈالنا کہ ایک مرتبہ تو نظر پڑ گئی، نظر ہٹاؤ پھر دوبارہ. اور کئی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ تو پھر جب تک وہ عورت نظر آتی رہے نظر ہٹانے کا نام ہی نہیں لیتی. یہ تو بڑی بات ہے نا. نظر پڑ گئی غلط، کان میں کچھ آواز، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو شیطان لگاتا ہے کہ دیکھو کیا آواز ہے. اگر اس قسم کے چھوٹے موٹے یا بڑے بڑے گناہ شمار کر لیں، اگر ایسا کوئی گناہ روزے کی حالت میں ہوا ہے، یہ 3 کلو دانے دینے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت وہ روزے پاک کر دیتا ہے. یعنی یہ سارے گناہ معاف اور 30 روزے اللہ کے یہاں مقبول باذن اللہ. تو پھر کوئی سودا مہنگا تو نہیں ہے. ہمارے کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں انہوں نے 150 روپیہ اعلان کر دیا ہے کہ 150 روپیہ. کسی کو معلوم ہے انڈیا میں پاکستان میں کیا اعلان ہوا ہے فطرانے کا؟ بڑے لمبے چوڑے حساب کتاب کر کے میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، وہ سارے حساب کلاس یاد رکھنا بھی مشکل ہے. گندم دینی ہے تو اتنے روپے، چاول دینے ہیں تو اتنے روپے، کشمش دینی ہے تو اتنے روپے، الگ الگ حساب نکال کے. اتنے روپے کیوں؟ اللہ کے نبی نے روپے دیے تھے، اور کیا اس وقت یہ نقدی تھی یا نہیں تھی؟ یہ مسئلہ بعض لوگ اس بات کو بالکل ہی اگنور کیے ہوئے ہیں. جی اس وقت تھا ہی یہی. کیوں بھائی؟ اس وقت بھی نقدی، اس وقت بھی پیسے کیش کی شکل میں موجود تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، ذلیل ہو گیا جو درہموں کے پیچھے بھاگتا ہے، ذلیل ہو گیا جو دینار کے پیچھے بھاگتا ہے. عبد الدرہم جو غلام ہے درہم کا، دینار کا. کمانا جائز نہیں، ناجائز نہیں. کمائی کرنا درہم و دینار جتنی چاہے کرو، ناجائز نہیں. لیکن دولت کا غلام آدمی بن جائے، کمائی کے لیے نمازیں گئی، کمائی کے لیے روزے گئے، کمائی کے لیے عمرے کے لیے نہیں جا رہا، کمائی کے لیے کمائی کیے جا رہا ہے. حج فرض ہو چکا، کئی سالوں سے نہیں جا رہا. یہ ہے عبد الدرہم و دینار. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار کا ذکر کیا، آج بھی یہ دونوں کرنسیاں ہیں یا نہیں؟ یہ کویت میں دینار ہے، امارات میں درہم، ہمارے پاس یہاں ریال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کرنسیاں ہونے کے، آپ نے نہ درہم مقرر فرمایا اور نہ دینار، بلکہ کیا مقرر فرمایا؟ دانے، کھجور کے دانے. اس وقت جو ہوتے تھے، جو کے دانے. اس وقت پنیر، یہ دودھ کو یا دہی کو سکھاتے ہیں، خشک کرتے ہیں، تو وہ جیسے گڑ بنتا ہے نا ہمارے علاقوں میں. اب گڑ بنتا دیکھا کسی نے؟ نہیں. جیسے گڑ بنتا ہے نا، وہ ایسے ڈھیلے ڈھیلے. ایک تو شکر ہے نا، ایک ہے گڑ.
ایک کتنی مشہور مثال ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. کم از کم مثال جب پڑی تھی تو یہ تو پوچھنا چاہیے تھا نا گڑ کیا ہوتا ہے. بہرحال جس طرح گڑ بنتا ہے نا اسی طرح پنیر بنتا ہے، دودھ، لسی، دہی وغیرہ سے اس کو سکھاتے ہیں. سفید رنگ کا وہ پیس ہوتے ہیں، وہ اچھے بڑے دانتوں والا آدمی کھا سکتا ہے، عام آدمی کھا بھی سکتا ہے، کافی سخت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مقرر فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ 1 درہم دے دینا، ایک پر ہڈ 1 دینار دے دینا، نہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، پیسے دے سکتے ہیں، اگر کہیں پیسے دے دیں تو جائز. ایک ہے جائز اور ایک ہے سنت. پیسوں کا ذکر کہیں بھی فطرانہ کے معاملے میں نہیں آئے گا. جہاں بھی ذکر آئے گا یہی 4-5 چیزیں: طعام، کھانا. کسی بھی ملک کا کوئی بھی کھانا ہے جو اس کا روزانہ کا کھانا ہے، صبح شام کھاتے ہیں. طعام، تمر، کھجور، زبیب، منقع یا کشمش، اور عقد. عقد ہے یہ پنیر، اور جو. اس وقت گندم نہیں تھی، جو تھے. گندم کب آئی؟ تاریخ آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ اسلامی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں گندم آئی تھی. مدینہ میں کہیں، دولت اسلامیہ میں کہیں، گندم حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں. اس سے پہلے گندم نہیں تھی، معروف نہیں تھی. ان چیزوں میں سے کوئی چیز فطرانے کے طور پر نکالیں اور اپنے روزے جو ہیں ان کو پاک کریں. ان کی حکمت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داود میں حسن درجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فطرانہ کیوں نکالنا ہے؟ ہمارے تو روزے پاک ہو گئے اور فقراء، مساکین، غریبوں کا عید کا کھانا بن گیا. کسی نے کوئی دوسری چیز لینی ہے وہ دانے بیچے گا، دوسری چیز لے لے گا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من الرفث من اللغو والرفث. کوئی لغو بات ہو گئی منہ سے یا رفث کوئی بری بات نکل گئی، برا کام ہاتھ سے کچھ ہو گیا. چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے. اور دوسری چیز فرمایا وَتُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، فقراء اور مساکین کے لیے کھانا، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا. من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے یہ ادا کر لیا، فرمایا فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، یہ مقبول زکوٰۃ ہے، مقبول صدقہ فطر ہے. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، جس نے نماز عید پڑھ لی اور بعد میں جیب میں ہاتھ ڈالا، اب دانے تو دے نہیں سکے گا، ظاہر ہے کہ اب تو جیب سے فوری طور پہ فقیر نظر آ رہے ہیں. عیدگاہ کے چاروں طرف بہت دنیا اکٹھی ہوتی ہے اس دن، ان میں سے کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے وہ بھی پرواہ نہیں. اب جان چھڑانے والی بات ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں اور فطرانہ دینا میں بھول گیا. بھولنے سے بہتر ہے کہ آج نکالو. آج صحیح بخاری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھی نافع وہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 دن پہلے حضرت عبداللہ بن عمر نکال دیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام 1 یا 2 دن پہلے نکال دیتے تھے. اگر آپ 1 یا 2 دن پہلے نکال لیں تو یہ بھولنے والی چیز ہے. آج نکال لیجئے، کل نکال لیجئے. اگر مہینہ 30 کا ہو گیا تو علماء نے کہا 3 دن کی گنجائش. کچھ لوگ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں فطرانے جمع کرنے کے لیے. اصل وقت جو افضل وقت ہے ادائیگی کا وہ ہے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لے. فجر کی نماز پڑھ لے، یہ ادا کر لے اور پھر عید کے لیے جائے. لیکن جائز ہے اور زیادہ فقراء مساکین کے لیے زیادہ مفید یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے دے کے آئے گا، وہ کسی کام لے آئیں گے.
عید پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بانٹ رہا ہے، کیا کریں گے؟ وہ جیب میں ڈالیں گے۔ اب نہ وہ شکر خرید سکتے ہیں، نہ وہ گھی خرید سکتے ہیں، نہ وہ سوجی خرید سکتے ہیں، اس حلوے سے رہ گئے نا بیچارے۔ تو یہ 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ مسکینوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اور اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا جو نام لیا ہے وہ باقاعدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں چیزوں کے نام موجود ہیں۔ میں نے جیسے ذکر کیا ہے 5 چیزیں ہیں جس میں طعام، کھانا، چاہے اب وہ چاول ہوں یا کوئی دوسری چیز ہو، اور اسی طرح جو ہے، اور جو، جوار، باجرہ میں ہے، یہ 3-4 چیزیں ایک جیسی ہیں اور سارے کھانے کے کام آتی ہیں۔ اگر کسی علاقے میں باجرہ ہے، کہیں جوار ہے، بعض علماء نے کہا کہ لو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں مقرر کی ہیں، باقی کہاں سے آ گئی؟ پانچوں میں سے پہلی چیز کا نام رکھا گیا طعام، کھانا۔ اور طعام کیا ہے؟ جس کے یہاں گندم ہے طعام ہے، جن کے یہاں چاول ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے بنگلہ دیش میں جا کے بھائیوں کو کہیے کہ آپ کو ہم 4 مہینے کے لیے روٹی کھلائیں گے، مچھی اور چاول کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، آپ کو بنگلہ دیش سے نکال دیں گے۔ اپنے اپنے علاقے کی غذا ہے، طعام میں جس علاقے کی جو غذا ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں میں سے نکالنا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم یہ نکالیں، زکوٰۃ الفطر ہی نکالیں، یہ ہے ہمارے روزے کی زکوٰۃ یا ہمارے جسموں کی زکوٰۃ۔ اور ایک زکوٰۃ اور ہے مال کی زکوٰۃ۔ یہ پورا مہینہ یقیناً آپ علماء کرام سے سنتے رہے اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، جیسے روزہ رکن ہے ایسے زکوٰۃ بھی رکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر کے ساتھ ساتھ یا اس سے بھی پہلے رمضان کے اندر اپنے مال کا حساب کریں۔ آپ کے گھر میں کتنا سونا ہے؟ 7.5 تولے سے بڑھ گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ آپ کے گھر میں کتنی چاندی ہے؟ 52.5 تولے سے بڑھ گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ آپ کے گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو گئے، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت سعودی عرب میں تقریباً 2.25 ریال ہے، پاکستان میں 2.25 لاکھ روپے ہے۔ انڈیا بنگلہ دیش کے پیسے جو ہیں ظاہر ہے تھوڑے الگ ہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے ملک میں چاندی کا ریٹ معلوم ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ پیسے ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ چوتھا یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی نے فلیٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ اچھے پیسے ملے تو بیچ دیں گے، کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے، کبھی اچھے برے ٹائم میں کام آئے گا۔ یہ سب انویسٹمنٹ ہے، ان سب کی ہر سال قیمت لگانا، اور جو کرنٹ ریٹ ہے آج کی قیمت فروخت اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ۔ سونا، چاندی، کیش، فلیٹ، پلاٹ، ان سب چیزوں پر یا اور کوئی مال تجارت ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ، اور اصل اور منافع دونوں چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ ایک اصل ہے نا کیپٹل، جو پیسہ آپ نے لگایا، اور ایک ہے جو پروفٹ آیا، منافع، ان دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ الا یہ کہ آپ نے جو پیسہ خرچ کیا وہ کوئی انڈسٹریل لائن میں خرچ کیا، مشینیں خرید کے فیکٹری بنائی، تو مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، ان کی پروڈکشن پر۔ آپ کے ویئر ہاؤس میں یا آپ کے مستودع میں، سٹور میں، شو روم میں جتنا سامان پڑا ہوا ہے اس سب کی قیمت لگائیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ ہم نے ایک پلاٹ ہمیں ابھی ملا نہیں، لیکن اس کی 5 لاکھ 10 لاکھ قیمت قسطوں کی شکل میں ادا کر چکے ہیں، ابھی ملا نہیں۔ جب مل جائے گا تو اس کے بعد اگر وہ انویسٹمنٹ ہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی قیمت فروخت، نہ کہ قیمت خرید۔ اور اگر گھر کے لیے ہے تو نہ اب اور نہ بعد میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر ابھی ملا نہیں، قسطیں جا رہی ہیں، تو جتنی قسطیں جا چکی ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کر دیں، وہ تو آپ کے ہیں نا پیسے۔
اور آخری چیز زکوٰۃ میں سے وہ پیسے ہیں جو آپ ادھار دیے ہوئے ہیں کسی کو 10 20 50 ہزار ریال ادھار دیا ہوا ہے، اس کو جمع کریں۔ اب یہ جو گرینڈ ٹوٹل نکلے گا اس پر 2.5%، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ اتنے پیسے اب فقراء مساکین کو دے دیں گے، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں ان کی زکوٰۃ بھی تو پھر لاکھوں میں نکلے گی نا۔ لیکن کتنی ہے یہ زکوٰۃ؟ بنتی کتنی ہے؟ 100 میں سے 2.5 ریال، 1000 میں سے 25 ریال، لاکھ میں سے 250 ریال۔ کیا آپ سے کیا مطالبہ کر لیا گیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ اتنے دے رہا ہے، 1 لاکھ ریال دیتا ہے، سال بھر آپ کے گھر میں پڑ رہا، کھاتے پیتے مزے کرتے رہے، اور یہ بچا پڑ رہا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ پھر بھی ہم اپنے دل میں تکلیف محسوس کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خوش دلی سے اس میں سے اللہ کا حصہ جو ہے وہ ادا کریں۔ اور پھر جانوروں کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے۔ اتنی گائیاں ہوں تو زکوٰۃ شروع، اتنی بکریاں ہوں تو زکوٰۃ شروع، اتنے اونٹ ہوں تو زکوٰۃ شروع، ان کا نصاب بھی موجود ہے۔ اور فصلوں کی زکوٰۃ ہے، جب فصل آپ کاٹتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ اسی دن ادا کر دو جس دن تم نے فصل کاٹی اور دانے نکالے، اسی دن اس میں سے عشر 10واں حصہ۔ اگر بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ 1/10، اور اگر آپ پانی لگاتے ہیں اس پہ ٹیوب ویل کا، پیٹرول کا یا ڈیزل کا خرچہ آتا ہے، نہر کا آبیانے پیسے آتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، کافی خرچہ بھی کرتے ہیں، تو ایسی شکل میں فرمایا چلیے آدھا دے دو، 1/10 نہیں، بلکہ اب آپ نے کتنا دینا ہے؟ 10% کی بجائے 5%، یعنی 100 میں سے کتنا نکلے گا؟ عشر 10واں حصہ ہے کہ 10 نکلیں گے 100 میں سے، اگر آسمانی پانی ہے، نہیں تو 5 نکلیں گے۔ اب اللہ رب العزت پہلے 100 کلو دانہ دے اور 5 کلو اس میں سے مانگے کہ ہمارے فقراء مساکین بندوں کو دے دو، اور آدمی کہے کہ چلو پہلے گھر تو اٹھا کے لے کے جاؤ، پیسے اکٹھے کرتے کرتے آدمی وہاں چلا جاتا ہے جہاں پر پیسہ کوئی کام ہی نہیں آئے گا۔ اور جانوروں کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، یہ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ یعنی سونا چاندی جمع کیا ہوا ہے لیکن اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس گرم کیے ہوئے سونے چاندی کو ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے پیشانی پہ، کمر میں، پہلو میں دائیں اور بائیں لگائے جائیں، یہ وہ سونا چاندی ہوگی جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا جو تم اکٹھا کر کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ چکھ لو جو تم نے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کا سونا چاندی ہو، پھر وہ کنز نہیں ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرے
10 तोले सोना भी कंज है। कंज का माना खजाना, थोड़ा भी है तो खजाना, और ज़कात अदा करते हैं तो चाहे कितना भी क्यों ना हो खजाना नहीं होता। एक मसला बात ख़त्म करते हुए कहें, कुछ लोग छुट्टी जा रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनके रोज़े हमने यहाँ पहले रखे, पाकिस्तान इंडिया में एक दिन बाद रखे गए। अगर यहाँ और वहाँ 29 रोज़े हो गए तो वहाँ उनके कितने होंगे? यहाँ से एक दिन पहले रखा ना, तो ऐसी शक्ल में उनका एक रोज़ा जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ से शुरू किया था, वहाँ जाके ख़त्म करे, 29 हुए, 30 हो गए, चले ये तो महीने के अंदर अंदर की बात रही। और अगर 30 हुए तो 31 हो जाएंगे उनके। और अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाया है कि 31वां रोज़ा रखना है। ये कहा बाज़ अहले इल्म ने कि रोज़ा वो न रखें, लेकिन सामने किसी के खाएं नहीं, लेकिन अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह का फतवा है कि वो रोज़ा रखना है। और एक हदीस से भी ये पता चलता है कि वो रोज़ा रखना ही चाहिए। उसके अल्फाज हैं कि रोज़े तब जब सारे लोग रखें, मुल्क के दाएं बाएं के, और ईद उल फितर जब सारे लोग ईद उल फितर करें, और कुर्बानी उस दिन जिस दिन सारे लोग कुर्बानी करें। इसका मतलब ये हुआ कि 31वां रोज़ा रखना होगा। और कई लोग कहते हैं कि चलिए हमें फ़ायदा हो गया है, हमने सफ़र के दौरान रोज़ा छोड़ लिया था, हमारे तो 30 ही हुए जाते जितने सबके। सफ़र के दौरान छोड़ा हुआ रोज़ा फ़र्ज़ छोड़ा है आपने, उसकी कज़ा देनी ही देनी है, वो तो फ़र्ज़ है, सफ़र की वजह से छोड़ा। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि मुसाफिर और मरीज़ अगर ये कुछ दिनों के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं तो इनको बाद में रखने हैं। वो रोज़ा तो आपको रखना ही होगा, चाहे उनके साथ ईद करके बाद में रखें या जब भी चाहे रखें। और अगर किसी ने वहाँ से रखने शुरू किए, यहाँ आया और रोज़े 29 हुए यहाँ, तो इसके कितने हुए? 28। अब ये लोगों के साथ ईद करेगा, ईद के दिन रोज़ा नहीं रखेगा। जब ईद करके फारग हो जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब चाहे पूरे साल के दौरान, लेकिन ये रोज़ा उसको रखना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को इस मुक़द्दस महीने में हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। गुनाहगार हैं, सभी गुनाहगार हैं, दूध का धुला हुआ कोई नहीं, छोटे बड़े हर तरह के गुनाह हमारे पल्ले में हैं। अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में की गई हमारी छोटी मोटी इबादतें, सियाम है, क़याम है, तिलावत कुरान है, ज़िक्र अज़कार है, दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। उम्मत इस्लामिया में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत सारे मुसलमान परेशान हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, अल्लाह ताला उनको उन जुल्म ज़्यादती करने वालों से निजात अता फरमाए। और हमारे ये जो 1-2 दिन बाकी हैं सेहत तौफीक के साथ रखे और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल है जिसका ना तो रमज़ान से कोई ताल्लुक़ है, ना रोज़े से, ना फितरे से, ना ईद से। ईद इस मस्जिद में 5:45 बजे होगी। ईद के मसाइल बताने मेरे ख्याल है ज़रूरी हैं, लेकिन अब टाइम नहीं रहा। मुख्तसर ये कि गुस्ल कर ले, नया लिबास पहने, अच्छी खुशबू लगा के आए, आते हुए जिस रास्ते से आए जाते हुए रास्ता बदल के जाएं, और आते हुए जाते हुए तकबीरें पढ़ते जाएं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक रिवायत में 1-2 मरतबा है अल्लाहु अकबर, और एक में 3 मरतबा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिस पे भी कोई अमल कर ले कोई हर्ज नहीं, जायज़ है। और कोशिश करें कि ईदगाह में ईद पढ़े, जिसको ईदगाह करीब पड़ती है वो ईदगाह में पढ़े, जिसको ईदगाह करीब नहीं पड़ती वो जामे मस्जिद में जहाँ जहाँ ईद होती है वहाँ नमाज पढ़े। और
ایک بڑی اہم بات ہے کہ عیدگاہ میں خواتین کو اپنے ساتھ لانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا۔ یہاں دیکھیں یہ سارا حصہ خواتین کے لیے ہے، اور اس کے بعد باہر دور تک خواتین کے لیے حصہ بنایا گیا ہے۔ خواتین کو ساتھ لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو ساتھ لائیں، حتیٰ کہ خواتین جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں وہ بھی آیا کرتی ہیں، وہ بھی آئیں۔ وہ نماز تو ادا نہیں کریں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ خواتین کو بھی عیدگاہ میں لائیں، اور ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں وہ اتنی سختی سے تاکید کرتے ہیں کہ عورتیں بالکل عید کے لیے نہ آئیں۔ بے پردگی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے سارا دن بازار میں گھومیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بے پردگی نہیں، عید کے لیے آئیں تو یہ بے پردگی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ سوال جو ہے یہ ہے، آج کل اکثر خواتین ٹی وی پر درس قرآن دے رہی ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ خواتین ہیں وہ درس دے رہی ہیں، ٹیلی ویژن والے درس لے رہے ہیں۔ اگر خواتین با پردہ ہوں، یعنی پورا اس نے شرعی پردہ کیا ہوا ہے اور درس دے رہی ہے، چہرہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، میں نے اس لیے کہا نا با پردہ، انہوں نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، صرف وہ تھوڑا سا دیکھنے کے لیے، ان کے سامنے لیپ ٹاپ ہوگا، کوئی پیپر ہوگا، اسے دیکھنے کے لیے آنکھ کھلی ہے، اور آنکھ بھی اتنی کھلی ہونی چاہیے کہ ہمارے عربوں میں کیا اور ہمارے کیا جو لوگ کچھ پردہ کرتے بھی ہیں نا، تو وہ یہ جو جگہ ہے نا اتنی سی، یہی آنکھ ہے نا، حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اتنے حصے کو اتنا بنائیں گی، سنواریں گی کہ جتنا چھپا ہوا ہے وہ سارا خرچہ بھی یہاں کر دیتی ہے۔ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پردے کے خلاف ہے۔ آپ آنکھ کھلی تھوڑی سی رکھیں دیکھنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا زیادہ اور اگر کوئی بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے درس دے رہی ہے خاتون تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گوارا کرنا چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ پردہ ہو۔ بعض بڑے موحدین کے ٹیلی ویژن ہیں اور ان پر بھی خواتین درس دے رہی ہیں، تو یہ تو ہم کہہ نہیں نہ سکتے کہ وہ بھی ایسے عام لوگوں کی طرح ہی ہیں، اور نہیں، وہ بڑے پابند ہیں، عقیدے کے پابند ہیں، عمل کے پابند ہیں، اور خواتین درس دے رہی ہیں، لیکن انہوں نے کسی ننگے منہ والی خاتون کو نہیں بٹھایا، یہ ضروری ہے۔ اگر ننگے منہ والی خاتون ہو تو اسے اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ یہاں بہت احتیاط کے پہلو کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عورت کی آواز پردہ نہیں، عورت کو اپنی آواز کو بنا سنوار کے نکالنا یہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا نا، اذا سألتموہن شیئا فاسألوہن من وراء حجاب، جب حجاب اور پردہ فرض ہو گیا تو کہا کہ اب تمہیں اگرچہ امت کی مائیں ہیں لیکن اگر تمہیں کچھ بات پوچھنی ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ اب یہ آواز نکالنے کی حد تک وہ آواز نکال سکتی ہیں، لیکن آواز میں لوچ پیدا کرنا ہے 80 سال کی اور کوشش کرتی ہے کہ وہ 25-30 سال کی نظر آئے آواز سے، یہ گناہ ہے۔ جیسی آواز ہے ویسی نارمل نکالے، بلکہ بعض اہل نے کہا کہ اپنا رویہ تھوڑا سخت رکھے، کیا بات ہے، کیوں بیل دی ہے، اور اگر آواز بھی اسپیشل نکالیں اور بات بھی اسپیشل کریں تو وہ تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ پردہ ہی رکھے تو اچھا۔